اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین اور جو اذان کے فضائل ہیں، جو مؤذن کے فضائل ہیں، اذان کے آداب ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن ہیں مشہور۔ ایک حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی تھی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کا، بیت اللہ شریف کا مؤذن مقرر فرمایا تھا۔ دوسرے مؤذن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے اندر مقرر فرمایا تھا۔ تیسرے مؤذن حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ مسجد نبوی کے اندر، رمضان شریف کے اندر جو صبح کی اذان ہوتی تھی وہ ان کے ذمہ ہوتی تھی۔ اور چوتھے جو مؤذن ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مشہور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص بھی تھے۔ سفر حضر میں جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تھے، وہاں پہ اذان حضرت بلال دیتے تھے، اقامت وہی پڑھا کرتے تھے۔ تو اذان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور مؤذن کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ مؤذن سارے علاقے کے سامنے، سارے محلے کے سامنے کھڑا ہو کے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کی، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، شرک کی نفی کرتا ہے۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دیتا ہے۔ 4 مرتبہ لوگوں کو خیر کی طرح بلاتا ہے۔ تو مؤذن کی کامیابی کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے، اس کی سرخوری افتخار کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سارے محلے کے سامنے، سارے علاقے کے سامنے کھڑا ہو کے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتا ہے، کبریائی بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تو روایات کے اندر مؤذن بھی آتا ہے کہ یہ آیت جو ہے مؤذن کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کے بارے میں، دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، کہ اللہ تعالیٰ اماموں کو تقوی اور اصلاح اماموں کی فرمائے اور مؤذنین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 7 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے برات اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے پہ قیامت کے دن حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سارے لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو جو مؤذن ہوں گے ان کے لیے ٹیلے بنے ہوں گے، جس طرح صحرا ہوتا ہے ریت کا، کہیں کہیں پہ ڈھیر بنا ہوتا ہے اونچی جگہ، پہاڑ نما، اس کو ٹیلا کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذنین کے لیے خوشبو کے، کافور کے ٹیلے ہوں گے، یہ وہاں ان ٹیلوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور بالکل بے فکر ہوں گے، بالکل آزاد ہوں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذنین کے لیے حضرت بلال کو جھنڈا دیا جائے گا، اور دنیا میں جتنے بھی اذان دینے والے ہوں گے اپنی اپنی مساجد میں، وہ سارے ان کے پیچھے جائیں گے اور وہ ان کے امام ہوں گے، سربراہ ہوں گے، مقتدا ہوں گے، وہ ان کو لے کے جنت میں جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے ان کے جو خصوصیات ہے، ان کو امتیاز دینے کے طور پہ اللہ تعالیٰ جو مؤذن کی گردن ہوگی اس کو لمبا کیا جائے گا، اس کی گردن اونچی ہوگی، لوگ دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے کہ یہ بندہ دنیا کے اندر کہیں اذان دیتا ہوگا، یہ مؤذن تھا کہیں پہ دنیا میں، اس لیے آج اس کو بھی یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اذان کے کچھ ضروری مسائل ہیں۔ اذان چونکہ شہادت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اور شہادت کی اپنی شرائط ہوتی ہیں۔ تو جتنی ہماری کتابیں ہیں، متون ہیں یا اردو کے جو فتاوی ہیں، سب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، مؤذن کے لیے یہ شرط ہے، ضروری ہے کہ مؤذن
ظاہری جو اس کی وضاحت ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، یعنی داڑھی اس کی سنت کے مطابق ہو، داڑھی نہ کاٹتا ہو، یہ اذان اور اقامت کے لیے شرط ہے۔ آج کل بہت سی جگہوں پہ سستی ہوتی ہے، مؤذن ایسے ہوتے ہیں جن کی داڑھی پوری نہیں ہوتی یا اقامت کہنے والے، تو جو حکم ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ مؤذن شریعت کے مطابق ظاہری وضاحت رکھتا ہو۔ تو اس لیے جو اذان دیتے ہیں ثواب کی خاطر، تو ان کو چاہیے کہ اپنی سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیں تاکہ ان کو پورا جو ہے اس کا ثواب اور اجر مل سکے۔ اسی طریقے پہ اذان جب آ رہی ہو تو اذان کا ادب ہے کہ بندہ بالکل خاموش ہو جائے، کسی بھی قسم کی بات چیت نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے جب اذان آ رہی ہو تو اس وقت بندہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن مجید کو بند کر دے، آرام سے سکون کے ساتھ اذان کو سنے، اس کا جواب دے، اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے۔ تو جب اللہ کا کلام اذان کے دوران ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہماری دنیاوی باتوں کی کیا حیثیت ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اذان کا ادب نہیں کرتا اس کی موت اچھی نہیں ہوگی، بری موت آئے گی اس کو۔ تو اس لیے اذان کا ادب احترام کریں، جب اذان آ رہی ہو تو بالکل بندہ خاموش ہو جائے، بات جو ہے نا وہ جہاں پہ ہے وہیں پہ روک دے اور اذان کا ادب کرے۔ ہارون رشید جو مسلمانوں کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی اس کو، اس کی بیوی تھی زبیدہ، اس کا نام تھا، بڑی نیک اور صالح عورت تھی۔ اس کے نام کی جو ہے وہ نہر بھی ہے، طیف سے لے کے مکہ تک اس نے بنوائی تھی اپنے دور میں، حجاج کی خدمت کے لیے، پانی کی تکلیف تھی اس دور میں، آج تک وہ نہر موجود ہے۔ اور اس کے گھر میں اس نے ترتیب بنائی ہوئی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے عورتیں مقرر تھیں، وہ آتی تھی باری باری تلاوت کرتی تھی، 24 گھنٹے اس کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ تو وہ جب فوت ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ تو نے بڑے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کون سے عمل کے اوپر مغفرت کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو بڑے بڑے اعمال جن کو ہم سمجھتے تھے ان کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اذان کے ادب کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ کہ ویسے بھی سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے عورتوں کے، لیکن کہا کہ کام کی وجہ سے یا ویسے مصروفیات کی وجہ سے دوپٹہ کبھی ایک طرف سے سرک جاتا ہے، تو کہا کہ جو ہی اذان شروع ہوتی تھی میں فوراً بسم اللہ پڑھ لیتی تھی اور اپنے دوپٹے کو صحیح کر لیتی تھی سر کے اوپر۔ تو اسی اذان کی ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی ہے۔